بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کلپ نمبر 36 ہے یعنی 36، اور آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 یعنی 62 سے آگے تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور یہودیوں اور نصرانیوں، ہادو یہودیوں، والنصارى اور نصرانیوں، یہودی معنی جیوز، نصرانی معنی کرسچن، والصابئین اور ستارہ پرستوں میں سے، من آمن باللہ جو ایمان لایا اللہ پر، والیوم الآخر اور قیامت کے دن پر، وعمل صالحا اور نیک کام کیے، فلہم اجرہم عند ربہم پس ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون اور انہیں کوئی اندیشہ نہیں اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول سے مراد ہے نازل ہونے کی وجہ۔ تو شان نزول کے اندر یہ ہسٹری ہے اور یہ واقعہ ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ایمان کی تلاش میں بہت سرگرداں رہے، یعنی بہت ڈھونڈتے رہے اور ملک پھرے۔ سرگرداں رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک مشن بنا لینا اور اس کی طرف بس چلتے رہنا اس مشن کو لے کر، اور ملکوں پھرے۔ بہت سارے عیسائی پادریوں کے پاس گئے، یہودی عابدوں عبادت گزاروں کے حالات دیکھے، ان کی بہت بڑی عمر تھی۔ بعض فرماتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی جو ہیں وہ ان کی اتنی عمر زیادہ تھی کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعض حواریوں سے بھی ملے۔ حواری جیسے ہمارے نبی علیہ السلام کے صحابہ ہیں، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کو قرآن نے حواری کہا ہے، تو اس لیے حواریوں میں نے بولا، تو حواریوں سے بھی ملے، اور اس لحاظ سے یہ ان کے تابعی یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے تابعی تھے اور حضور علیہ السلام کے صحابی ہوئے۔ جب تقدیر نے انہیں بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا دیا اور یہ اسلام لے آئے اور اسلام کا لانے کا شرف حاصل ہو گیا انہیں، تو انہوں نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں عیسائی عبادت گزاروں کی سخت ترین عبادات اور عیسائیوں کے ہاتھوں ہونے والے جو حیران کن واقعات تھے جنہیں استدراج کہا جاتا ہے، یعنی کرامات کا ذکر کیا جو حضرت سلمان فارسی نے خود دیکھی تھی۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ کتنی ہی عبادات کریں، ان کے ایمان کے بغیر کچھ قبول نہیں۔ اس مبارک فرمان کی تائید میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اس کے اترنے پر حضور علیہ السلام نے حضرت سلمان فارسی سے فرمایا کہ یہ آیت تمہارے اور تمہارے ساتھیوں کے بارے میں اتری ہے۔ جو شخص دین عیسوی پر مرے، دین یعنی وہ کرسچن تھا اور وہ فوت ہو گیا اور ہماری تشریف آوری سے بے خبر رہے، تو وہ خیر پر ہے، یعنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ سے زمانہ سے پہلے جتنے بھی لوگ تھے، تو اس آیت مبارکہ نے بتایا اور آقا علیہ السلام نے بھی فرمایا وہ لوگ جو نیک تھے اور انہوں نے شرک نہیں کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے رہے، تو فرمایا وہ حق پر تھے اور وہ خیر پر گئے اور اللہ تعالیٰ انہیں بخشے گا، اور جو ہمارا نام سن کر پھر بھی ایمان نہ لائے تو وہ ہلاک ہوں گے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہی بات بتائی ہے کہ جو نیک اعمال کرتے تھے اللہ تعالیٰ انہیں، اور وہ عیسائی تھے یا پھر یہودی تھے، یعنی وہ نبی کو مانتے تھے اور اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، تو اللہ تعالیٰ انہیں ضرور بخشے گا۔ مگر آقا علیہ السلام کے زمانہ سے لے کر آج تک آقا علیہ السلام کی مشہوری عیسائیوں اور یہودیوں میں ہوئی ہی اس لیے ہے کہ یہ لوگ ان کی مخالفت کرتے ہیں، تو لہٰذا ہر یہودی کو، ہر غیر مسلم کو پتہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے، لہٰذا آج کے عیسائیوں اور جو یہودی ہیں ان پر یہ واقعہ یوں کہہ لیں کہ یہ واقعہ ثابت نہیں ہوتا اور یہ مسئلہ نہیں لاگو ہوتا، کیونکہ آج کے لوگ تو نان مسلم تو جان بوجھ کر ایمان نہیں لاتے، اور جو ایمان نہ لائے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے عذاب میں بھی ڈالے گا۔ اس آیت مبارکہ سے بہت ساری اور بھی چیزیں پتہ چلی ہیں، ان میں سے ایک نقطہ یہ ہے کہ ایمان کے بغیر کوئی بھی عمل قبول نہیں۔ ایمان جڑ ہے اور اعمال پانی، جڑ کٹنے کے بعد پانی دینا بیکار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے سب سے پہلے ایمان کی شرط رکھی ہے۔ مسلمانوں کے علاوہ بھی بڑے بڑے ایسے نان مسلمز ہیں جو باقاعدہ بڑے اچھے اعمال کرتے ہیں ظاہری طور پر، مگر ان کے اعمال انہیں آخرت میں فائدہ نہیں دیں گے،
بلکہ دنیا میں ہی فائدہ دیں گے۔ تو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الدنیا جنت الکافری و سجن المؤمن، یعنی الدنیا سجن المؤمنی و جنت الکافر۔ تو دنیا جو ہے یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے اور اسے اجر آخرت میں ملے گا، اور کافر کے لیے جنت ہے کہ جتنے بھی نیک اعمال کفار کرتے ہیں ان کا بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی انہیں دے دے گا، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ صاحب ایمان نہ تھے یا ایمان نہیں لائے، تو اس لیے آخرت میں ان کا حصہ نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ کافروں کے، نان مسلمز کے اچھے اعمال اور چیریٹی کو دیکھ کر بڑے متاثر ہوتے ہیں، بڑی تعریفیں کرتے ہیں۔ ہاں کرنی چاہیے، مگر ان کے اچھے اعمال کو دیکھ کر انہیں اس حد تک ان پر پیار نہیں ہونا چاہیے کہ وہ آخرت میں بھی جناب وہ بخشے جا سکتے ہیں اور وہ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ وجہ یہ ہے کہ جب پتہ ہونے کے باوجود نبی علیہ السلام کو ہی جب انہوں نے نہیں مانا تو وہ ان کے اعمال آخرت میں ان کے کام والے نہیں ہوں گے۔ پھر اس آیت مبارکہ سے ایک اور بات پتہ چلی کہ کوئی اپنے بزرگوں کی عظمت پر گھمنڈ نہ کرے۔ پیر اور فقیر زادے، بادشاہ اور امیر زادے سب ایمان اور عمل کے محتاج ہیں، کیونکہ بنی اسرائیل اپنی پیغمبر زادگی پر یعنی پیغمبروں کی اولاد ہونے پر بڑا ناز کر کے ایمان اور اعمال سے بے نیاز ہو گئے تھے۔ جیسا کہ آج ہمارے یہاں بھی بہت سارے ایسے پیروں کے بچوں کا یہ حال ہے، ہمارے ہاں بادشاہوں کے، یہ بڑے بڑے آفیسرز کے بچوں کا یہ حال ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو بڑے لوگ ہیں، یہ عمل تو غریبوں کا کام ہے، سنت پر چلنا، شریعت پر چلنا تو یہ غریب لوگوں کا کام ہے، ہم تو بڑے لوگ ہیں، ہم تو صدقہ و خیرات کر کے بخشے جائیں گے۔ نہیں، وہ لوگ بہت بڑی بھول میں ہیں، لہٰذا انہیں چاہیے کہ وہ اپنے اس آیت مبارکہ سے سبق حاصل کرے اور اپنے اعمال کو درست کر لیں۔ اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ آیت نمبر 64 ہے۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور یاد کرو کہ جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تم پر طور کو اونچا کیا، ورفعنا اونچا کر دیا ہم نے تم پر طور کو، خذوا ما آتیناکم بقوہ، وہ لے لو جو کچھ ہم تم کو دیتے ہیں، زور سے پکڑ لو یعنی مضبوطی سے پکڑ لو، اور وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور اس کے مضمون یاد کرو اس امید پر کہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ آیت نمبر 64 میں ہے، فرمایا ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ۔ پھر تم میں سے پھر گئے وہ لوگ، یعنی ثم تولیتم من بعد ذالک، پھر تم لوگ جو ہے اس کے بعد پھر گئے، فلولا فضل اللہ علیکم، اگر فضل نہ ہوتا اللہ تعالیٰ کا تمہارے اوپر اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین، البتہ تھے تم جو ہے وہ خسارہ پانے والوں میں سے۔ اس آیت مبارکہ میں بھی رب کائنات نے بہت ساری چیزوں کا ذکر فرمایا ہے، اور وہ اس طرح ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں منع کیا تھا کہ تم لوگ ہیلا سازی نہ کرنا دین کے اوپر عمل کرنے میں، اور تم لوگ ایسا کچھ نہ کرنا جس کی وجہ سے تم پر پکڑ آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر انہوں نے ایسا ہی کیا، اس کی یعنی خلاف ورزی کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو ان کے اوپر لا کر کھڑا کر دیا۔ اس کا اصل واقعہ یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیلیوں سے تورات ماننے کا عہد و پیمان لے کر، وعدہ لے کر 70 آدمیوں کے ساتھ تورات لینے کوہ طور پر تشریف لے گئے، اور وہاں یہ 70 آدمی اللہ کا کلام سن چکے اور پھر فوت بھی ہو گئے اور پھر زندہ ہو چکے، تو تب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات شریف عطا کی گئی۔ جب آپ نے وہ کتاب ان 70 لوگوں کو دکھائی تو یہ لوگ سخت احکام اور کڑی پابندیاں دیکھ کر، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھیں، تو وہ دیکھ کر گھبرا گئے اور کہنے لگے کہ ہم سے ان پر عمل نہیں ہو سکے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی تو تب حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اللہ کے حکم سے کوہ طور اکھیڑ کر زمین سے اکھیڑا اور ان کے سروں پر لے کر کھڑے ہو گئے کہ یا تو تورات شریف جو ہے اسے قبول کرو، وگرنہ ابھی تم پر گر جائے گا۔ تو یہ پہاڑ قد آدم سے بھی اونچا تھا، یعنی 60 گز سے بھی زیادہ اونچا تھا، یوں کہنے 120 فٹ سے بھی زیادہ اونچا تھا، جو ان کے سروں سے اونچا تھا، اور یہ اونچا تھا، اور پھر وہ لوگ اس کو دیکھ کر ڈر گئے، ابھی موت دیکھ چکے تھے، لہٰذا گھبرا گئے اور فوراً سجدے میں گر گئے، مگر سجدہ پوری پیشانی پر نہیں کیا انہوں نے، بلکہ ایک رخسار پر
انہوں نے سجدہ کیا، جیسے تاکہ وہ پہاڑ کو بھی دیکھتے رہیں کہیں گر نہ جائے اور سجدہ بھی ہو جائے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ اب تک یعنی آج تک جو یہودی ہیں وہ صرف ایک رخسار پر سجدہ کرتے ہیں۔ یہودی ہماری طرح نا پیشانی سجدے میں نہیں لگاتے، ناک بھی نہیں لگاتے، صرف ایک رخسار پر سجدہ کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ان کے وہ جو نافرمان بڑے تھے انہوں نے ایک رخسار پر ہی سجدہ کیا تھا۔ تو اور مسلمان پر اور یعنی سجدہ کرتے ہیں، اور مسلمان پیشانی پر سجدہ کرتے ہیں، اور سجدہ میں گر کر توبہ کی انہوں نے، اور پورا عہد کیا کہ ہم اس کو قبول کریں گے، ہمیشہ اس پر عمل کرتے رہیں گے۔ لہٰذا یہ واقعہ ہوا جس کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں بیان فرمایا۔ اس سے کئی فائدے اور کئی نکتے ہمیں ملتے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ دنیاوی تکلیفیں جو ہدایت کا ذریعہ بن جائیں وہ در حقیقت اللہ کا انعام ہے، یعنی اسی لیے اس واقعہ کو اللہ تعالیٰ نے انعامات کے سلسلے میں ذکر فرمایا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ امت مصطفیٰ، یعنی دوسرا نقطہ، اللہ تعالیٰ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑا مہربان ہے، کیونکہ بنی اسرائیل پر نہایت سخت احکامات بھیجے اور سب ایک دم بھیجے جس سے وہ گھبرا گئے، اور ہم یعنی امت محمدیہ جو ہیں ان پر کتنا کرم ہوا، ہم پر اللہ تعالیٰ نے نرم احکامات بھیجے، اور وہ بھی ایک کے بعد دوسرا حکم بھیجا، سب کچھ ایک ہی بار نازل نہیں کیا جیسا کہ بنی اسرائیل پر نازل کیا تھا۔ نہایت آستگی سے اور عمدہ طریقہ سے اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل فرمائے کہ ہمیں بوجھ محسوس نہ ہو، یہ اللہ کا خاص کرم ہے ہم پر۔ جیسے کہ روزہ فرض کیا گیا تو پہلے سال بھر میں ایک عاشورہ کا روزہ فرض ہوا، پھر ہر مہینہ میں 3 روزے فرض ہوئے، پھر ماہ رمضان کے روزے پورے مہینے کے روزے فرض ہوئے، اور اس کے اندر اگر کوئی بیمار یا محتاج نہ بھی رکھ سکے تو فدیہ دینے کا اختیار بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا۔ اسی طرح شراب ایک ہی بار حرام نہیں کی گئی، سٹیپ بائی سٹیپ حرام ہوئی ہے، تو شراب جو ہے وہ بھی اگر حرام کی گئی ہے تو آہستہ آہستہ سے، تاکہ امت محمدیہ اسے چھوڑ سکے۔ اس آیت مبارکہ میں اور بھی ایک نقطہ ہے، وہ یہ کہ تورات شریف جو ہے اس کی حفاظت بنی اسرائیل کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، جیسا کہ اس آیت میں ہے خذوا ما آتیناکم بقوہ، یعنی آیت نمبر 63 میں خذوا ما آتیناکم بقوہ، کہ اس کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، مگر وہ مضبوطی کے ساتھ نہ تھام سکے اور اس سے عاجز آ گئے اور وہ کمزور پڑ گئے اور اس میں ناکام ہو گئے، حتیٰ کہ تورات شریف کو انہوں نے بدل بھی دیا۔ مگر قرآن کریم اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے خود فرمائی ہے، ہمارے ذمے اللہ تعالیٰ نے یہ حفاظت نہیں لگائی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ حجر میں ارشاد فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک یہ آیت مبارکہ، یہ قرآن مقدس، یہ ہمارا ذکر ہے، ہم نے اسے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو آپ اندازہ کر لیں کہ آج تک قرآن اسی لیے محفوظ ہے کہ انسانوں کے ذمہ اس کی حفاظت نہیں، خود اللہ کے ذمہ اس کی حفاظت ہے۔ آخری نقطہ یہ ہے کہ کلام اللہ کی تلاوت کرنا بھی ضروری ہے، اور اس پر غور کرنا بھی ضروری ہے، اور اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ تلاوت کیے بغیر قرآن مقدس کے الفاظ کا باقی رہنا مشکل ہے، اور اس پر عمل کیے بغیر محض اس کا پڑھ لینا بھی فائدہ مند نہیں۔ جیسے کہ اگر کوئی ڈاکٹر نسخہ دے تو اس نسخے کو ہم پڑھتے بھی ہیں، پھر اس کو سمجھتے بھی ہیں، پھر اس پر عمل بھی کرتے ہیں، تو یہ قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ کا اپنے نبی علیہ السلام کے اوپر خط ہے، جو کہ بار بار پڑھ کر ہمیں لطف حاصل کرنا چاہیے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنی چاہیے۔ لہٰذا رب کائنات ہمیں قرآن مقدس کو مضبوطی سے تھامنے، اس پر عمل کرنے، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح ہیلہ سازیوں اور بہانوں سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔